مائنڈ اوور دا میٹر. یہ ذہن کا بازار بھی عجیب منڈی ہے جس میں کبھی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. دن کو ذہن کام جاری رکھتا ہے اور رات کو سو جانے پر خوابوں کی صورت میں اپنے عمل میں مصروف رہتا ہے. اس میں ایک دلچسپ اور نہایت عجیب بات یہ ہے کہ اس منڈی میں باہر کے تاجر بھی آتے ہیں. کچھ قافلے سمرقند و بخارا سے، کچھ گلف سے، کچھ فلایہ سے آتے جاتے رہتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں. یہ عمل رکنے اور ختم ہونے کو نہیں آتا، اور اکثر یوں بھی ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی آ کر ذہنی اور فکری عمل میں شامل ہوتے ہیں جن کی بہت سی چیزیں مستعار بھی لینی پڑتی ہیں اور اپنانا بھی پڑتا ہے. کچھ ایسے سوالات ذہن میں گھر کرتے ہیں جن سے جان چھڑانی مشکل ہوتی ہے. کچھ تو زندگی میں باقاعدہ شامل کر لیتے ہیں. مثلاً خدا کے بارے میں بہت سے سوال کیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ خدا کیوں ہے، کیسے بنا، کس طرح سے ہو سکتا ہے. اب کیونکہ ہم اسے حواس خمسہ سے جان نہیں سکتے تو ایسے اور طرح کے سوال آپ کے خیال میں بھی اترتے ہوں گے. لوگ 3-4 قسم کے سوال بہت پوچھتے ہیں کہ یہ ایک جو بچہ خاص گھرانے میں خاص مذہبی خیال رکھ کر ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہے جو نہایت مذہبی ہے، تو لا محالہ اس کا مذہب بھی وہی ہوگا جو اس کے والدین کا ہے. اب اس بچے میں تبدیلی لانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اس کو بڑی شاہراہ پہ کیسے لائیں جس کو ہم ترجمانی کرتے ہیں. اب یہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ کئی ایسے غیر مسلم ہیں جنہوں نے بڑے نیکی کے کام کیے، تو کہ یہ لوگ بہشت میں نہیں جائیں گے، جس طرح گنگا رام نے اور گلاب دیوی نے ہاسپٹل بنوائے ہیں. اب اس پر ہم کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. اسی طرح ذہن کی منڈی میں ہر طرح کا سودا چلتا رہتا ہے. جب خدا کی ذات کا سوال آتا ہے تو پھر کافی مشکل پڑتی ہے. ہمارے یہاں بھی اس معاملے پر چند روز قبل بڑے پڑھے لکھے جید اور سیانے یہ بات کرتے رہے اور ہم بھی سنتے رہے اور شامل ہوتے رہے. خواتین و حضرات، نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ غیر مرئی چیز زیادہ طاقتور ہے یا مرئی چیز دیکھے جانے والی اور غیر مرئی جو نہیں نظر آتی، تو سامنے نظر آنے والی چیز زیادہ طاقتور ہے، تو کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ طاقتور ہو سکتی. اب اگر ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو کون سی چیز زیادہ طاقتور ہے؟ اب یہ نہایت ہی اچھا اور بہت ہی حیران کن اور توجہ طلب سوال ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جتنی بھی غیر مرئی انویزیبل چیزیں ہیں وہ بہت طاقتور ہوتی ہیں اور نظر میں آنے والی چیزوں سے زیادہ فوقیت اور تقویت رکھتی ہیں. ہوا نظر نہیں آتی، لیکن ہوا کے دونوں روپ، چاہے وہ آکسیجن کی شکل میں ہو یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں، زندگی عطا کرنے والے ہیں. ایک ہماری سانس کے بالکل قریب ہی دوسرا سانس کھڑا رہتا ہے، اور جو موجود ہے دنیا کی قیمتی ترین شے آکسیجن ہمیں مفت ملتی ہے، کسی امیر یا غریب میں تمیز کیے بغیر ملتی ہے. فرض کیجئے خدا نہ خواستہ اس کو ہم دکان سے جا کے خریدیں تو کیا سما ہو. صبح ہر کوئی اپنا ڈبہ لیے آکسیجن بھروانے نکلا ہو. دفتر، اسکول یا کالج کی بات کریں، اب ہم چھوٹے تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تو ایسی صورتحال میں جانور، جاندار، انسانوں کی دھکم پیل پہ سب چکرا کر مر جاتے. ہوا ان دنوں روپے میں نظر نہیں آتی، لیکن اتنی طاقتور ہے کہ یہ نہ ہو تو ہماری زندگی ختم ہو جائے، چرند پرند شجر سب ختم ہو جائے. ایسا ہی آپ غور کریں تو ایسی نوعیت کی اور بھی کئی چیزیں موجود ہیں. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر آپ کھڑے ہوں اور کسی بلڈنگ یا پلازے کے سے اور کوئی پتھر ٹوٹ کر آپ کے سر پہ گرے تو آپ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے. پچھلے دنوں زلزلے نے کیا تباہی مچائی ہے، کتنے ہی لوگوں کا جانی نقصان ہوا. اس طرح سب سے سخت اور طاقتور چیز تو پتھر ہے، پر ہم تو ہوا کو کہہ رہے ہیں. حالانکہ نظر آنے والی چیز کون سی ہے اس میں؟ چٹانیں، پتھر. ابھی جو زلزلے سے گرنے والے بھاری بھرکم گاڑ، ستون اور مینار جو کئی زندگیاں ختم کرتے ہیں، گریوٹی نہ ہو تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب گریوٹی تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، کشش ثقل دکھتی ہی نہیں. فرض کیجئے کہ زمین میں کشش نہ ہو تو اوپر سے کتنا ہی بڑا پتھر کیوں نہ گرے تو جسٹ ڈانس کرتا ہوا رہ جائے گا. اب اس کو آپ تھپڑ ماریں گے تو وہ ڈانس کرتا ہوا دوسری طرف چلا جائے گا، کیونکہ اس میں جان تو ہے نہیں. امریکہ نے افغانستان میں ڈیزیکٹر بموں کے ساتھ جتنی بمباری کی ہے اور 52B طیاروں سے جو بڑے بڑے بم گرائے ہیں، یہ کشش ثقل کی وجہ سے ہی ہو پایا. اگر اس میں کشش نہ ہوتی تو افغانستان کے بچے ان بموں سے فٹ بال کھیل رہے ہوتے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ غیر مرئی چیزیں زیادہ طاقتور ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. آپ روشنی کو دیکھیں، یہ نظر نہیں آتی، ہر چیز کو منور کرتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. بلب سے نکلنے والی روشنی اور مجھ تک پہنچنے والی روشنی یا فرش کے حالہ پر آنے والی روشنی کے درمیان جو سفر ہے وہ نظر نہیں آنے والا ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سورج جو اس قدر روشن سیارہ ہے اور ہماری زندگیوں کا دار و مدار اس پر ہے، وہ ساری روشنی جو سورج ہمیں عطا کرتا ہے اور جو زمین پر پڑتی ہے، اگر ہم سورج اور زمین کے درمیان سفر کریں اور اس حد کو عبور کر جائیں جہاں سے روشنی ریفلیکٹ نہیں ہوتی، تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ سورج اور زمین کے درمیان اتنا اندھیرا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکے. بالکل پچ ڈارکنیس ہے.
جب روشنی پڑنے کے بعد منعکس ہوتی ہے تو ہم تک پہنچتی ہے، تو وہ روشنی جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی، محسوس نہیں ہوتی، چھو نہیں سکتے، وہ کتنی طاقت رکھتی ہے۔ اسی طرح گرمی کو لے لیجئے، گرمی یا حدت نظر نہیں آتی، کوئی بت نہیں، کوئی وجود نقشہ، کچھ نہیں، لیکن یہ جو ہیٹ آپ کے کھیتوں کو پکا رہی ہے، پھولوں کو، پھلوں کو، پودوں کی نمائش کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حدت میں نے آتی ہوئی دیکھی تھی جو چوسے آم پہ پڑی تھی اور اس آم کو میں نے ہیٹ سے پکتے ہوئے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات ایسی ہی ہے کہ مائنڈ اوور دا میٹر استعمال کیے جاتے ہیں لفظ۔ ذہن کی جو منڈی ہے، اس کی طاقت آپ کے اچھے، توانا اور خوبصورت وجود پر شدت سے حاوی ہے۔ ذہن میں غم، غصہ، چلاکی، نفرت، خوف، شدت، جو کچھ بھی ہے وہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتی، اور نظر نہ آنے والی چیزوں نے آپ کی، میری اور ہم سب کی زندگی کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہم کو بری طرح سے جکڑ رکھا ہے کہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ مجھے غصہ نظر آتا ہے، نفرت کہیں سے دکھائی دے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نفرت کی اگر تصویر کھینچی جاتی تو پتہ چلتا ہے کتنی بد شکل ہے، کتنے پاؤں ہوتے ہیں، گندی سی ہوتی ہے، آدھی بلی چوہے کی شکل ہوگی، پر جناب اتنا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، پر ہمارے دیکھے جانے والے وجود پر ان چیزوں کا قبضہ ہے۔ اب آپ اس بات پر تڑپتے پھرتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہماری نفرتیں ختم ہو جائیں، ہمارے ملک میں سہولتیں آئیں جن کا اللہ سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ ہم اپنے لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں گے، وہ وعدے پورے کریں، خدا کرے وہ وقت آئے، مگر ہمیں غیر مرئی چیزوں نے جکڑ رکھا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں، دوستوں، دشمنوں، جن سے بھی نفرت کریں، محبت کریں، غصہ کریں، کسی بھی صورت میں وہ چیز کو دکھا نہیں سکتے، بس محسوس کرا سکتے ہیں۔ آپ عموماً ایسی خبریں اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ جی ایک بندہ گھر میں آیا، اپنے بچوں کو مار دیا، اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا، مائنڈ اس پر اتنی شدت سے حملہ آور ہوا کہ اسے کچھ سوج ہی نہیں رہا تھا، وہ ذہن کے قبضے سے آزاد ہی نہیں ہو سکا۔ اسے یہ پتہ چلا کہ نظر میں نہ آنے والی چیزوں نے بھی مجھ میں نظر آنے والے کو، میرے ارد گرد جو دنیا آباد ہے بڑی خوبصورت ہے، قبضہ کر رکھا ہے اور کسی کو ملنے نہیں دیتی۔ ان چیزوں نے جو نظر نہیں آتی، جسے سائنٹسٹ مائنڈ اوور دا میٹر کہتے ہیں، اس نے وجود پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اخبار میں ہم اس طرح کے، جیسے میں نے اوپر ذکر کیا، خبریں پڑھتے ہیں، کوئی ٹھوس بات نہیں ہے، بس ذہن میں پیدا ہونے والی کارستانی ہے۔ ہم بے شک یہ خیال قائم کرتے ہیں کہ یہ خرابی فلانا گروہ نے کی ہوگی، اور ہم بغیر کسی دلیل کے، منطق کے یا ریزن کے نقصان شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کام ان پڑھ نہیں کرتے، بڑے پڑھے لکھے اور بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ ایسا انفرادی طور پہ بھی ہوتا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی۔ انبیاء جو ہم کو تعلیم دیتے رہے، یہ ایسی بات کی تعلیم تھی کہ اللہ کے بندوں، خدا کے واسطے اس پیغام کی طرف رجوع کرو جو غیر مرئی خدا نے دیا ہے۔ خواتین و حضرات، خدا کی ذات سے زیادہ غیر مرئی چیز تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ حواس خمسات سے بہت باہر اور بہت دور ہے، لیکن اگر غیر مرئی چیزیں طاقتور ہیں تو اللہ جس نے، جو انویزیبل ہے، تو سب سے زیادہ طاقت تو پروردگار ہے۔ لوگ کئی دفعہ اس بات پہ الجھتے ہیں کہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پرسوں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا اور میں ان سے بار بار یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مت کہیے کہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا، آپ تو گریوٹی بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ تو ونڈ بھی نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا کوئی وجود ہی ہونا چاہیے۔ آپ کے حواس خمسہ تو محدود ہیں، لیکن انسانی زندگیوں میں بے شمار وقت ایسے آئے جب انسان پرسکون ہو کر میڈیٹیشن میں بیٹھا اور اپنے حواس خمسہ سے الگ ہو کر ایک اور دنیا میں داخل ہوا، تو اس کا کنیکشن ان چیزوں سے ہو گیا جو غیر مرئی چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ بحر الکاہل میں بہت جزیرے ہیں جہاں سے کرکٹ کھیلنے والے بھی آتے ہیں، ویسٹ انڈیز وغیرہ۔ تو ایک کرکٹر لارا جو ہے وہ بھی ویسٹ انڈیز کے قریب ایک جزیرہ ہے۔ اس جزیرے پر لوگوں نے بڑی چاہت کے ساتھ ایک عبادت گاہ بنایا جس میں دنیا کی بہت ساری دھاتوں کو ملا کر ایسی گھنٹیاں بنائیں جو نہایت سریلی اور دلکش آوازیں پیدا کرتی ہیں۔ دور دور سے لوگ آ کر اس عبادت گدے میں پرستش کرتے تھے، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو۔ لوگ اس سرمری باجے کی آوازوں سے اپنے اللہ کو یاد کرتے، پھر سنتے ہیں کہ وہ جزیرہ آہستہ آہستہ غرق آب ہو گیا، پانی میں چلا گیا۔ اس کی خوبصورت گھنٹیوں کی آواز لوگوں کو سنائی تو دیتی رہی۔ چند سال پہلے فرانس کا ایک صحافی اس جزیرے کی کھوج میں نکلا اور اس جزیرے کو جغرافیائی طور پر تلاش کرنے کے بعد ان گھنٹیوں کو سننے کی کوشش کرتا رہا جو پانی کے نیچے اتر گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب گوش ہو، سننا چاہے تو گھنٹیوں کی آوازوں سے سنائی دیتی ہیں۔ وہ صحافی لکھتا ہے کہ میں بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، کئی دن اور کئی ہفتے گزر گئے، مگر مجھے سوائے سمندر کی آوازوں کے اور شور کے کچھ نظر نہ آیا، کچھ سنائی نہ دی۔ میں نے سوچا شاید پرانی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے، چنانچہ وہ جانے سے بیشتر آخری بار اس مقام کو سلام کرنے کی غرض سے گیا۔ وہ وہاں بیٹھا، اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ میں اتنی دور، میلوں ہزاروں کا سفر طے کر کے یہاں آیا اور اتنے دن یہاں گزارے، لیکن وہ گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا
جس کی آرزو وہ لے کر چلا تھا۔ وہ انتہائی دکھ کی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ وہ کہتا ہے، میں مایوسی کی حالت میں لیٹ گیا، میں نے اپنے پاؤں گھٹنوں تک ریت میں دبا لیے اور اچانک اسے گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، ایسی آوازیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ صدائیں، وہ ہوائیں جو اسے پہلے سنائی دے رہی تھیں ایک دم سے خاموش ہو گئیں اور اسے گھنٹیوں کی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ وہ نظر نہ آنے والی آوازیں پانی کے اندر سے آ رہی تھیں۔ وہ صحافی کہتا ہے کہ جتنی دیر میرا دل چاہا میں وہ سریلی اور مدھر آوازیں سنتا رہا اور میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر صدیوں پہلے ڈوبے ہوئے عبادت کدے کی گھنٹیوں کی آواز سننی ہے اور سمندر کا شور سننا پڑے گا اس سے پہلے۔ اگر آپ کو اپنے اللہ سے ملنا ہے تو اس کی مخلوق کو سننا پڑے گا۔ یہی ایک راستہ ہے، کیونکہ اللہ نظر نہ آنے والی چیز، اس کی مخلوق نظر آنے والی شے ہے۔ اگر آپ اس کی مخلوق کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ سڑک مل جائے گی جو گھنٹیوں والے عبادت کدا سے ہو کر ذات خداوندی تک پہنچ جاتی ہے۔ آج ہماری گفتگو میں یہ بات معلوم ہوئی کہ نظر نہ آنے والی چیز نظر آنے والی چیز سے زیادہ طاقتور اور قوی ہوتی، اور یہ نظر نہ آنے والے ساری صفات ہمارے گوشت پوشت کے انسان پر اور ہماری زندگی پر کس طرح حاوی ہوتی ہیں، اسے ہم تنہا بیٹھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان چیزوں نے ہمیں اذیت میں ڈال رکھا ہے اور یہ ہماری اچھی سی زندگی کا ماسٹر بن کے بیٹھی ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔